بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 94 اور اس سبق میں ہم باب صلاۃ العیدین شروع کر رہے ہیں۔ عیدین کی نماز یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دو دنوں کے اندر مسلمانوں کے ہاں جو خوشی منائی جاتی ہے، ایک خوشی کا دن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد، عبادات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشی کا موقع ہے۔ اور عید الاضحیٰ وہ قربانی کرنے کا، یہ یوم النحر کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، تو سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے، تو اس دن بھی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو یہ دو دن اسلام کے اندر ایک تہوار کے طور پر ہوتے ہیں۔ تو ان دو دنوں کے اندر نماز بھی پڑھی جاتی ہے جسے عید کی نماز کہا جاتا ہے، اور یہ چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، اور دونوں نمازوں کے اندر ایک ہی طرح کی تکبیرات ہوتی ہیں۔ جمعہ کی بحث کے بعد عید کی نماز کی بحث شروع کی۔ ربط یہی ہے کہ جمعہ کی اور عید کی جو شرائط ہیں وہ ایک جیسی ہیں۔ جس شخص کے اوپر جمعہ کی نماز واجب ہے، اس کے اوپر عید کی نماز بھی واجب ہے، اور جس شخص کے اوپر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، اس کے اوپر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جس جگہ پر جمعہ صحیح ہے، اس جگہ پر عید کی نماز بھی صحیح ہے۔ اسی ربط کو مد نظر رکھتے ہوئے عید کی نماز کی بحث کو جمعہ کی نماز کی بحث کے ساتھ جوڑ دیا۔ جمعہ کے اندر اور عید کی نماز کے اندر کچھ فرق بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے اندر خطبہ شرط ہے، وہ ضروری ہے اور پہلے ہوتا ہے، اور عید کی نماز کے اندر خطبہ وہ سنت ہے، وہ ضروری یا واجب نہیں ہے، اور جمعہ کی عید کی شرائط میں سے نہیں ہے، اس لیے وہ عید کی نماز کے بعد رکھا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ فرق بھی ہیں۔ تو یہ حصہ اول کے اندر ہم آج بات کریں گے، عید کی نماز کے احکام میں عید کی نماز کا حکم کیا ہے، اور عید کی نماز کا طریقہ تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہوگا۔ اس سبق کے اندر ہم کچھ عید کے دن کے اندر جو مستحبات ہیں، کرنے کے کچھ کام ہیں، ان کی نشاندہی کریں گے۔ عید کی اگر وجہ تسمیہ کے اوپر ہم غور کریں تو عید عود سے ہے، اور عود کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا۔ تو یہ ہر سال یہ دن لوٹ کر آتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کرتے ہیں اور رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، تو اس لیے یہ عود سے ہے جس کو ہم عید کہتے ہیں۔ عید کی نماز کا حکم ہے جی کہ عید کی نماز واجب ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عید مناتے تھے، بعد میں اسلام میں بھی اس کو برقرار رکھا۔ اس کا ثبوت اس آیت سے بھی ہوتا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم گنتی کے دن مکمل کرو اور پھر تم تکبیر کہو۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ گنتی کے دن کا مطلب، چونکہ پیچھے رمضان کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو دن مکمل کرو اور اس کے بعد پھر تم عید کے لیے تکبیر کہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور شکر ادا کرو۔ تو اس تکبیر سے مراد عیدین کی عید الفطر کی تکبیر ہے۔ تو یہ عید الفطر کا ذکر یہاں پہ ملتا ہے، اور تفسیر طبری میں ہے کہ اس آیت میں عید الفطر میں تکبیر کہنے کا تذکرہ ہے، کیونکہ اسی آیت کی شروع میں روزے کا تذکرہ ہے جس سے عید الفطر کا ثبوت ہوتا ہے، اور عید الاضحیٰ کا ثبوت اس آیت سے ہوتا ہے سورہ کوثر کے اندر، وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور نحر کیجئے۔ نحر یعنی نماز عید الفطر، اور نحر سے مراد وہی قربانی اس سے مراد ہے۔ عید کی نماز واجب ہونے سے متعلق یہ روایت ہے کہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اول کام جو ہوتا تھا، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد
لوگوں کی طرف پلٹتے تھے اور لوگوں کے ساتھ مل جل کرتے تھے، اور یا لوگوں کو خطبہ دے کر فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، ان کے ساتھ خطبے کے اندر ان کو وصیت فرماتے تھے، ان کو حکم دیتے تھے اور نصیحت کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کے اندر نماز عید کے اوپر مواظبت فرمائی ہے، اور سب سے پہلے یہ کام کیا ہے، تو یہ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ باب صلاة العیدین، قال وتجب صلاة العید على كل من تجب علیہ صلاة الجمعہ۔ عید کی نماز کی شرائط کا ذکر شروع ہو گیا کہ عید کی نماز واجب ہے ہر اس شخص کے اوپر جس شخص کے اوپر جمعہ کی نماز واجب ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا۔ شرائط دونوں کی ایک ہیں، صحت کی شرائط بھی اور واجب ہونے کی شرائط بھی۔ فی الجامع الصغیر، جامع صغیر کے اندر ایک عبارت ہے جس کا ذکر فرمائیں گے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز سنت ہے، تو اس کی دلیل بھی دیں گے۔ پھر اس کے بعد متن کے اندر صاحب قدوری کی جو عبارت ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے اس کو راجح قرار دیں گے اور اس کے پھر دلائل لے کر آئیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جامع صغیر کے اندر ایک عبارت ہے، عیدانی اجتمعا فی یوم واحد فالاول سنت والثانی فریضہ۔ 2 عیدیں جب ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں تو پہلی سنت ہوگی اور دوسری فرض ہوگی۔ لا یترک واحد منہما، دونوں میں سے ایک کو بھی ترک نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی 2 عیدیں ایک دن جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہو اور اسی دن عید بھی ہو، تو یہ ایسا ہے گویا کہ جمعہ بھی ایک مستقل عید ہے، جس طرح روایات میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن بھی ایک مومن کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک گویا کہ عید ہے، اور ساتھ ہی عید کا عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن بھی اگر اسی دن ہو، تو جامع صغیر میں ہے کہ اگر اس طریقے سے جمعہ اور عید ایک دن میں ہو جائے تو پہلی اس میں سے سنت ہوگی، یعنی عید کی نماز چونکہ پہلے پڑھی جاتی ہے سنت ہوگی، اور دوسری فرض ہوگی یعنی جمعہ کی نماز فرض ہوگی، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ھذا تنصیص علی السنہ، یہ صراحت ہے اس عید کی نماز کے سنت ہونے پر۔ والاول علی الوجوب، اور متن کی جو عبارت ہے وہ صراحت ہے عید کی نماز کے واجب ہونے پر، وتجب سے پتہ چلتا ہے۔ 2 روایتیں ہمارے سامنے آ گئیں، فرماتے ہیں کہ وہو روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یعنی یہ جو متن والی روایت ہے واجب ہونے کی، یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ہے۔ اب پہلے کی اور دوسری دونوں کی دلیلیں دیں گے اور آخر میں راجح کی طرف اشارہ کریں گے۔ وجہ الاول مواظبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پر مواظبت فرمائی ہے اور کبھی بغیر شدید عذر کے اس کو ترک نہیں فرمایا، تو یہی واجب کی دلیل ہے۔ واجب کی تعریف بھی یہ ہے کہ جس کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہ کیا ہو، اور روایت بھی ابھی آپ نے دیکھ لی۔ وجہ الثانی، سنت ہونے کی جامع صغیر کی روایت کی دلیل، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث الاعرابی، دیہاتی والی جو حدیث ہے متفق علیہ ہے کہ ایک دیہاتی آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد سے، اور اس نے اسلام کے بارے میں سوالات کیے تھے کہ میرے اوپر کیا لازم ہے، تو اس میں نماز کا بھی اس نے سوال کیا تھا کہ میرے اوپر کتنی نمازیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صلوات، 5 نمازیں ہیں۔ پھر اس نے یہ پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی ہیں، حل علیہ غیرہن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، نہیں، اس کے علاوہ تو آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، الا ان تطوع، الا یہ کہ آپ اپنی خوشی سے اگر نوافل پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی بھی نماز واجب نہیں ہے یا فرض نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ سنت ہے۔ فرماتے ہیں کہ سوال جب کیا تھا تو سوال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سوال یہ تھا حل علیہ غیرہن، قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، الا یہ کہ آپ جو ہے وہ کوئی
نوافل وغیرہ پڑھ لے. والاول اصح، اب راجح پہلا قول جو متن والا ہے واجب ہونے سے متعلق، اس سے متعلق بتا رہے ہیں کہ وہ صحیح اور راجح قول ہے اور مفتہ بھی قول ہے احناف کے نزدیک. وتسمیتہ سنتاً، اب دوسرے قول کی جو دلیل ہے اور دوسرا قول ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ سنت نام جامع صغیر کے اندر جو دیا ہے کہ عید کی نماز سنت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وجوبہ بسنہ، اس کے عید کی نماز کے سنت سے ثابت، اس کے وجوب کے سنت سے ثابت ہونے کی وجہ سے، یعنی عید کی نماز سنت سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ واجب ہے، تو اس کا وجوب چونکہ سنت سے ثابت ہے اس لیے اس کو سنت کہہ دیا. وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ أَنْ يَطْعَمَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى وَيَغْتَسِلَ وَيَسْتَاكَ وَيَتَطَيَّبَ. یہاں سے صاحب قدوری، کیونکہ متن ان کا ہے اور کچھ جامع صغیر کا بھی ہے، عید الفطر کے دن کے مستحبات بتائے جا رہے ہیں اور ان کو ذکر فرما رہے ہیں کہ عید کے دن کون کون سے کام کرنا مستحب ہے، ان میں ثواب ہے. ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ عید الفطر کے دن مستحب یہ ہے کہ کچھ کھائے. عید الفطر کے دن مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ کھا کر جانا چاہیے، یہ مستحب ہے. وَيَغْتَسِلَ، اور غسل کرنا مستحب ہے، مسواک کرنا مستحب ہے اور خوشبو لگانا مستحب ہے. معرویہ جیسے کہ روایت ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطعم فی یوم الفطر قبل ان یخرج الی المصلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ نوش فرماتے تھے. تو یہ سنت بھی ہو گیا. مستحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کے اندر ثواب ہے اور اچھا ہے، باقی یہ عمل مسنون بھی ہے. وَكَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْعِيدَيْنِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل بھی فرماتے تھے. وَلِأَنَّهُ يَوْمُ اجْتِمَاعٍ، عقلی دلیل بھی ان مستحبات کے اوپر دی جا رہی ہے غسل کرنے سے متعلق، مسواک اور خوشبو لگانے سے متعلق، کہ چونکہ یہ اکٹھے ہونے کا دن ہے، اجتماع ہوتا ہے، اس میں سب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. وَيُسَنُّ فِيهِ الْغُسْلُ وَالتَّطَيُّبُ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ، اس کے اندر غسل اور طیب یعنی خوشبو لگانا مسنون ہے، اس طریقے سے جمعے کے اندر ہے، تاکہ ساتھ والے ساتھی کو سینے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو. اس لیے چونکہ گلے ملنا ہے اور ایک ساتھ ملنا ہے، بیٹھنا ہے، تو دوسرے ساتھی کو اپنے آپ سے تکلیف پہنچانے سے بچانے کے لیے یہ کام کرنا ہے. وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، اچھے کپڑے پہنے، نئے ہوں تو اچھی بات ہے، ورنہ جو اس کے کپڑوں میں سے اچھے سوٹ ہیں، اچھا سوٹ اس کو پہن لے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان له جبۃ فنک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا فنک کا. فنک یہ ایک جانور ہے لومڑی کی طرح کا، اس کی جو جلد ہے وہ بہت ہی نرم ملائم اون کی طرح کی ہے، تو اس کا بنایا ہوا جبہ ہوتا تھا. فنک اس جانور کو کہتے ہیں. دیکھیں اس کی شکل و صورت وہ فنک یعنی لومڑی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، لیکن اس کی جو جلد ہے بڑی نرم اور ملائم ہے. اس زمانے کے اندر اس کی جلد کو دباغت دے کر یعنی پاک کر کے اس کے بعد پھر اس سے جبہ وغیرہ بنایا جاتا تھا. اور ان روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یعنی جبہ لیا بازار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. فرمایا کہ ان کو اپنے پاس رکھیں اور عید کے دن اور کوئی مہمان آ جائے، وفد آ جائے، تو اس وقت آپ اس کو پہنا کریں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرخ چادر ہوا کرتی تھی جبے ٹائپ کی، تو عید اور جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے. صوف یلبسها فی الاعیاد، یعنی یا تو فنک جبہ تھا یا اون وغیرہ کا بنا ہوا جبہ تھا جس کو عید کے دنوں کے اندر پہنا کرتے تھے. اور اگلا مستحب یہ ہے کہ وَيُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، صدقہ فطر ادا کر کے جائے. صدقہ فطر یعنی عید الفطر کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے، اور یہی اس کا وقت ہوتا ہے.
اور اس کی حکمتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ جب اس کی جگہ آئے گی تو ہم وہاں پہ ذکر کریں گے۔ مختصراً یہ کہ چونکہ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ انسان نے پورا مہینہ روزہ رکھے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی تو اس لیے صدقہ فطر دے دے، اور دوسرا یہ کہ جو ارد گرد میں غرباء ہیں اور مفلس لوگ ہیں ان کی بھی عید ہو جائے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ تو اس کو برقرار رکھتے ہوئے اور اس حکمت کو دیکھتے ہوئے عید کی نماز کی طرف جانے سے پہلے صبح کے وقت ہی یا اس سے پہلے ایڈوانس میں ہی صدقہ فطر غرباء کو دے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات کی چیزیں خرید لیں۔ اغناء للفقیر، فقیر کو یعنی غریب کو بے پرواہ کرنے کی اور اس کو بے فکر کرنے کی وجہ سے کرنے کے لیے لیتفرغ قلبہ للصلاۃ، تاکہ اس کا دل وہ نماز عید کے لیے فارغ ہو جائے اور وہ پریشان نہ ہو، اس لیے اس کو صدقہ فطر پہلے ہی دے دینا چاہیے۔ اگلا مستحب ہے کہ وَيَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُصَلَّى، اور عیدگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے، عیدگاہ کی طرف چلا جائے۔ وَلَا يُكَبِّرْ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی طریق المصلی، عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تکبیرات نہیں کہے گا، جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اور اللہ کی ثنا اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھے گا۔ مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جہرن نہیں پڑھے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، بلکہ سرن پڑھے گا۔ وعندہما، صاحبین فرماتے ہیں یکبر، جہرن تکبیر کہے گا، اعتبارا بالاضحیٰ، قیاس کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے اوپر، کہ دونوں کے اندر ایک اجتماع ہوتا ہے اور دونوں شعائر اسلام میں سے ہیں، اس لیے دونوں کے اندر تکبیرات جہرن ہونی چاہیے، لہٰذا قیاس کرتے ہوئے عید الفطر کے اندر بھی راستے کے اندر چلتے ہوئے جہرن تکبیرات کہی جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الاصل فی الثناء الاخفاء، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے اندر اور حمد و ثنا کے اندر اصل یہ ہے کہ اخفاء کیا جائے، جیسے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، کہ اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر۔ تو اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی ہے، تو راجح قول بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِهِ فِي الْأَضْحَى، اور شریعت میں روایات کے اندر جو تکبیرات کہنے کا ذکر ہے وہ چونکہ عید الاضحیٰ کے ساتھ وارد ہوا ہے تو لہٰذا اسی کے اوپر ہی وہ بند رہے گا اور اسی کے اوپر ہی وہ منحصر رہے گا، عید الفطر کے اوپر کی طرف ہم اس کو قیاس نہیں کریں گے۔ لِأَنَّهُ يَوْمُ تَكْبِيرٍ، اس لیے کہ اضحیٰ، عید الاضحیٰ کا دن ہے وہ تکبیر کا دن ہے، چونکہ تکبیرات تشریق اس دن پڑھی جاتی ہیں، 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہیں، تو وہ تکبیرات چونکہ انہی دنوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبیر کا دن ہے۔ تو فطر، یوم الفطر تو وہ دن نہیں ہے نا، ولا کذالک یوم الفطر، یوم الفطر کے دن تو وہ تکبیرات تشریق نہیں کہی جاتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کے دن عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ان کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے۔ ولا يتنفل فی المصلی قبل صلاۃ العید، فرماتے ہیں کہ یہ بھی مستحب ہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے عیدگاہ کے اندر نفل نہ پڑھے جائیں، عیدگاہ کے اندر جا کر صرف ایک ہی نماز اس دن عید کی نماز پڑھنی ہے، کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود نماز کے اوپر حرص اور شوق اور رغبت کے کبھی بھی عید کے دن عیدگاہ کے اندر نماز نہیں پڑھی، یعنی نفل نماز نہیں پڑھی۔ ثم قیل، پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ الکراہۃ فی المصلی خاصۃ، صرف عیدگاہ کے اندر یہ کراہت ہے کہ عیدگاہ کے اندر نوافل نہیں پڑھنے، اور گھر کے اندر پڑھ کر اگر کوئی آتا ہے تو اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ فیہ و فی غیرہ عامۃ، کہ عیدگاہ کے اندر بھی اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں بھی، گھر کے اندر بھی عید کی نماز کے سے پہلے نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفعلہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا۔ یہ راجح قول ہے کہ عید کی نماز سے پہلے تو بالکل بھی نہ گھر میں پڑھے جائیں، اس دن اشراق بھی نہ پڑھے جائیں، اور نہ ہی عیدگاہ کے اندر پڑھے جائیں، جبکہ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ کے اندر تو نہ پڑھیں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ
ملنا جلنا ہوتا ہے اور ایک رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، وہاں سے نکل کر گھر کے اندر اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ وَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ، یہاں سے عید کی نماز کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب نماز حلال ہو جائے، یہاں پہ حلت یہ حلول سے نہیں ہے کہ وقت اس کا دخل ہو جائے، بلکہ حلال سے ہے، یعنی اس سے پہلے جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو نماز حرام تھی، مکروہ وقت تھا، جو ہی وہ مکروہ وقت ختم ہوا تو نماز حلال ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز حلال ہونے کا اشراق کا وقت ہے، اسی وقت سورج کے بلند ہونے کے ساتھ نماز حلال ہوگی تو دخل وقتها، عید کی نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ الی الزوال، زوال تک اس کا وقت ہے، یعنی نصف النہار تک اس کا وقت ہے۔ وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، پھر جب سورج زائل ہو گیا تو وہ بھی ایک مکروہ وقت ہوتا ہے 10 منٹ کا، خرج وقتها، عید کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ دلیل دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا کی، والشمس علی قید رمح او رمحین، سورج افق سے ایک نیزہ یا دو نیزے کی بقدر، قدر رمح، اونچا تھا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اشراق کا ہی وقت تھا۔ ولما شاہدوا بالہلال بعد الزوال، اور جب صحابہ کرام نے چاند کو دیکھا زوال کے بعد، یعنی پہلے دن تو چاند نظر نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال تک عید کی نماز نہ پڑھائی، پھر جب دیکھا صحابہ کرام نے تو انہوں نے کہ بھئی چاند تو پچھلے دن کا تو نظر آیا ہوا تھا لیکن آج ہم نے عید کی نماز نہیں پڑھی، تو فرمایا کہ دوسرے دن، اگلے دن ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ فرمایا کہ امر بالخروج الی المصلی من الغد، اگلے دن، آئندہ دن سے عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم فرمایا کہ آئندہ انشاءاللہ کل ہم نماز پڑھیں گے اور زوال سے پہلے پڑھیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ زوال سے پہلے پہلے، اگر زوال کے بعد ہوتا تو جب چاند نظر آیا تھا اسی وقت ہی عید کی نماز پڑھ لیتے کہ اچھا چاند تو ہے۔ تو یہاں تک ہم نے عید کی نماز کا حکم، یہ واجب ہے، اور عید کی نماز کے علاوہ عید کے دن کے جو مستحبات ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور آخر میں عید کی نماز کا وقت بھی ہم آپ کو بتا چکے۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم عید کی نماز کا طریقہ اور اس کے اندر کہی جانے والی تکبیرات کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔